سر بلو ورڈ سٹی کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. بلو ورڈ سٹی میں جو آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے وہ ہم جا کے دیکھتے ہیں, بہت زیادہ مشینری کام کر رہی ہے. وہ جس لینڈ کے اوپر مشینری کام کر رہی ہے یہ بھی بہت زیادہ لینڈ ہے, بہت بڑے ایریے کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. کیا اس کے علاوہ بھی بلو ورڈ سٹی کے پاس لینڈ موجود ہے جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے کہا کہ جی ہم اس کو ٹورسٹ سٹی بنائیں گے. بالکل سر. 10-20-50 ہزار کنال پہ کوئی سٹی نہیں بنتا. بالکل سر. ہم اس وقت جو ہے نا الحمدللہ جس لینڈ ایریا میں دبئی موجود ہے, دبئی سٹی کی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ ہم اس کی اچیومنٹ سے آگے بڑھ چکے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہم اس پلان سے آگے نکل چکے ہیں. ہم دبئی کے ایریے پہ دبئی کی طرز کا ایک شہر جو ہے نا بنانے میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور اپنی مینجمنٹ کی محنت سے. نعیم صاحب اور ندیم صاحب کی جو لگن ہے لینڈ بائنگ کرنے میں, تو وہ اس کا جو رزلٹ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے. بالکل. تو اسی طرح جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں کہ لوگ, میں نے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ یار ہم بالکل ملتان بھی جائیں گے, ہم لاہور میں بھی موجود ہیں, فیصل آباد ہو گیا, پشاور, ہم ہر جگہ جائیں گے. ہمارے زمین بائنگ بھی ہو چکی ہے, ہماری جو ہے نا ایگریمنٹس بھی ہو چکے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس بلو ورڈ سٹی کو تکمیل کے مراحل سے گزار چکے ہوں گے. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کر دیا. آج ہم کسی نئے شہر میں جا کے 10-20-50 ہزار کنال لے کے اس کو ڈیولپ کر کے ہینڈ اوور کریں, تو آج ہمارے پاس جو سٹی بننے جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی اس زمین کو بائنگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ ہمارے پاس تمام انفراسٹرکچر موجود ہے, مشینری موجود ہے اور ہم اس کو کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج ہم 2 لاکھ پہ کام کر رہے ہیں تو 2 لاکھ کی مشینری موجود ہے. کل جب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا, کل ہم جب 1-1.5 لاکھ ڈیولپ کر چکے ہوں گے اور ہم وہ مشینری جو ہے جو ہماری ہوگی وہ ہم اس نئے شہر میں اتاریں گے, تو اگلے 6 مہینوں میں وہ پروجیکٹ بھی تکمیل کی آخری مراحل کو طے کر رہا ہوگا. تو ہماری جو پالیسیز ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور جس سوچ کا اور جس ایک آپ سمجھ لیں کہ ویژن کا تقاضا ہے جو کہ ندیم صاحب, نعیم صاحب اور سعد صاحب اور ہم تمام مینجمنٹ تمام ٹیم کا ہے کہ ہم نے اس بلو ورڈ کو جو ہے نا اسی لیول کا ایک شہر بنا دینا جس لیول کو پوری دنیا جو ہے نا جب سرچ کرے کہ یار ہم نے کسی جگہ جانا ہے تو فرسٹ نمبر آئے کہ یار آپ جو ہے نا یہاں پہ جائیں. تو میرا ایک جملہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کنٹری دیکھنی ہے تو آپ ضرور ان کا ویزا لیں اور جائیں اور جا کے دیکھیں, لیکن الحمدللہ اگر آپ نے دنیا دیکھنی ہو تو آپ بلو ورڈ سٹی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بالکل سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ سر سائٹ پہ ڈیولپمنٹ کا کام بہت اچھا جا رہا ہے. ہم جتنے کلائنٹ کو وزٹ کرواتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے سیٹسفائی ہیں کلائنٹ, لیکن کلائنٹ کی طرف سے اپروول کے حوالے سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ اپروول کا اسٹیٹس جو ہے کہاں تک پہنچا ہے اپروول سے. دیکھیں جہاں تک اپروول کے اسٹیٹس کی بات کریں تو وہ بڑا ایزی آنسر ہے جو ہم پہلے بھی میں دیتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی تمام فارمیلٹیز جو ہے نا وہ پوری کر دی. اور اگر آپ سمجھ لیجیے کہ 5 to 7 ڈپارٹمنٹ سے جو اپروولز ہوتی ہے وہ بھی ہم الحمدللہ ہماری اپروولز جو ہے نا وہ کر ان کا اداروں پہ موجود ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپروول جو ہے وہ کس طرح دینی ہے. تو الحمدللہ ہم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کو پلاٹ دینے کے لیے ان کے پاس رجسٹری انتقال کی بھی ایک صورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو الاٹمنٹ ہم دے رہے ہیں وہ اٹ سیلف ایک ڈاکومنٹس ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اپنی جو پالیسی ہے اس کی بنیاد پہ کچھ ڈیلے ٹیکس ضرور ہو رہے ہیں اور وہ بہت جلد جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور بس آپ سمجھ لیجیے کہ واسطہ کی اپروول ہمارے پاس موجود ہے, ریونیو کی اپروول ہمارے پاس موجود ہے, ٹی ایم او کی اپروول ہمارے پاس موجود ہے. اب ڈپارٹمنٹ جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ہم آپ کو گڈ نیوز دیں گے, کیونکہ الحمدللہ جو مین بیسک اپروول ہوتی ہے وہ ریونیو کی ہوتی ہے اور
کلائنٹ اس بات پہ بہت زیادہ مطمئن ہے کہ جی زمین موجود ہے تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا. کاغذات میں تو زمین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اب وہ جو ہے نا اس ایریے کے نقشے میں اگر نکل کر آ رہا ہے, آپ خود بتا رہے ہیں, خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی تو زمین موجود ہے. اور پھر ٹورسٹ سٹی کا جو کنسیپٹ ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو زمین کسی بھی ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ یوٹیلیٹی سروس کے لیے ان کو چاہیے ہوتی ہے, اس سے کئی گنا زمین جو ہے نا ہم نے مختص کی ہے. روڈ کی صورت میں, پارک کی صورت میں, قبرستان کی صورت میں, ہاسپٹل کی صورت میں, لوگوں کو فیسلیٹیشن کرنے کے لیے جو ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے LOT میں یا کسی بھی چیز میں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس پروجیکٹ کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ سب جانتے ہیں. اور آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ سیاسی حالات ہیں, کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو اسٹاپ کیا جاتا ہے. اور اصل جو چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور جو میرے کلائنٹ بھی سمجھیں گے, اپروولس ہونے کے بعد بھی کینسل ہو جاتی ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہے کہ کیا آپ جس جگہ پلاٹ لے رہے ہیں وہاں روڈ موجود ہے, انفراسٹرکچر موجود ہے, بجلی پانی کی لائنس موجود ہے, آپ کی کنیکٹیوٹی موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپروول کے لیے جو ہے نا ہوتی ہیں. متعلقہ ادارے اس بات کی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹی کروا رہے ہوتے ہیں کہ یار جو چیزیں یہ کلائنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ چیزیں کل پرووائڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو الحمدللہ ہم پرووائڈ کر چکے ہیں اور آگے مزید پرووائڈ کر بھی رہے ہیں. تو آنے والا وقت جو ہے, یہ وقت چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف یونیورسٹی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. اس میں تو سر بالکل کوئی شک نہیں ہے. اس ٹائم پراپرٹی اسلام آباد میں جتنے بھی آن گوئنگ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان سب کے ساتھ ہم یونیورسٹی کو جب کمپیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہم ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یونیورسٹی کا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ سب سے تیز جا رہا ہے اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹ ہیں جو سائٹ وزٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت مطمئن ہیں. اور یہ میں نے اپنے کلائنٹ کے ریویو بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اور وہ بھی آپ دیکھیں گے تو کلائنٹ جو ہے بہت زیادہ سیٹسفائنگ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جو آپ نے اپروول کے حوالے سے کلیئر کر دی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اپروول بھی بہت جلدی مل جائے گی. میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا چلوں کہ انشاءاللہ جی عید کے بعد جو ہے نا میرا UK میں وزٹ ہے. ہمارے پاکستانی کمیٹی ہے, اس میں خاص کر ہمارے جو وہاں پہ لیڈرز ہیں, راجہ احسن صاحب جگنجے گروپ کے, انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ یہاں پاکستانی کمیٹی جو ہے نا وہ آپ سے اور یونیورسٹی کے مینجمنٹ سے ملنا بھی چاہیے. امید ہے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ بات جو ہے وہاں پہ پارٹی ان کی طرف سے آرگنائز کی جا رہی ہے. وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں جو اوورسیز کے کلائنٹ ہیں ان کے تمام فیصلی کو جوابات جو ہے نا ان کو ملیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اوورسیز کمیٹی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا بیک بون ہے, کہ انہوں نے جو ہے نا اوورسیز کو بہت ذرائع دی اور یونیورسٹی کا اعتماد کیا. تو ہم ان کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خاص کر جو USA میں ہمارے لیڈرس کام کر رہے ہیں, ہمارے لیڈرس کام کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری اس مینجمنٹ کی پالیسی کو, یونیورسٹی کی سائٹ کو, یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم پہ ٹرسٹ کیا, ہم پہ اعتماد کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے تمام جو یقین اور اعتماد ہے اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پورے اتریں گے. اور آنے والے دنوں میں جو چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں, اسپیشلی اوورسیز کلائنٹ کے لیے بھی ہم بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر ہی ہمارے اوورسیز کلائنٹ نے بسایا, اور جو یہاں پہ لوگ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, جو یہاں پہ جنہوں نے شروع میں پلاٹس لی ہیں. میں تمام اپنے ڈیلرس بھائیوں کا, ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے لوگوں کا, پلاٹینیم برادرز کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جی اس مندی حالات میں, اس پرابلم والے حالات میں لوگ بلو ورسٹی کو چوز کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت ہے, ہماری محنت ہے, جس کا پھل آج بھی ہمیں مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کام ہے. بس آپ سے اور اپنے تمام جو ہمارے کلائنٹس ہیں, تمام دوست ہیں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری ہے, ان سے بھی ہماری رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خصوصی طور پہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری یہ مینجمنٹ جو ہے, صاحب نذیر صاحب, ندیم صاحب,
नईम साहब, रैर साहब, हमजा भाई, अर्शद रवान साहब और myself, हम खुद जो है ना अल्लाह ताला हमें इस बात को तौफीक दे कि हम जो है ना इस प्रोजेक्ट को कामयाबी की तरफ ले जाएं। तो आपकी हमें जिस तरह ताउन सेज में रहा उसी तरह हमें आपके दुआओं की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हम समझते हैं कि हमारी तमाम रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई हैं, मज़ीद भी होती जा रही हैं, और ये सब आप लोगों की बदौलत है, और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने यूके का जिक्र किया है, ब्लू वर्सिटी ने जैसे अभी रिसेंटली गोवा में एक इवेंट रखा है, अभी आपने जैसे बताया कि आप यूके में भी जा रहे हैं, तो सर मैंने सुना है कि ब्लू वर्सिटी जो है दुबई में भी अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं और यूके में भी अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी वहाँ रह रहे हैं उनको सर्विसेज दी जा सके। तो सर ये बिल्कुल हकीकत है कि क्या ब्लू वर्सिटी जो है दुबई में अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं? जी, मैं इसके जवाब में आपको बताता चलूँ कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही नहीं, इंटरनेशनल मेयार ही नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पर काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो मैं समझता हूँ कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का तकाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हमारा ऑफिस जो है वो आगाज़ हो चुका है और उस पर जो है ना चीज़ें जो है वो तैयारी के मराहिल में हैं, और उसके बाद यूएसए यूके ऑफिस बनाना जो है ना वो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ ख़ुसूसन जो वहाँ के डीलर्स और रियल एस्टेट के लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए जो है ना अभी इस वक्त नेटवर्क बहुत इजी है कि वो वहाँ पर जो है ना हमारे उन नुमाइंदगान से रब्ता करते हैं और अकाउंट्स में डायरेक्ट पेमेंट्स भी करवाते हैं, तो उन तक जो है ना उनकी वो प्लॉट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो उन तक पहुँच जाती है। तो दुबई बेसिकली ऑफिस बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि हम पूरी दुनिया को जो है ना वहाँ से हम हैंडल करें, ठीक हो गया। क्योंकि पाकिस्तान आने से और दुबई आने में लोगों को बड़ा चार्म होता है ना, बिल्कुल सही। उसी चार्म की वजह से ही तो हम दुबई के लेवल पे जो है ना ब्लू वर्सिटी बना रहे हैं। तो वो अगर उनको ये पता होता है कि यार हमने कोई भी कम्युनिकेशंस करनी है, कोई भी हमने मुलाकात करनी है, तो उसके लिए हमारा दुबई रीजन जो है वो उनके लिए तफरीह का बाइस भी है, तो वो अपने लिए 2-4 दिन निकाल कर हमारे ऑफिस वहाँ आ भी सकते हैं। उसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो बेतहाशा है, बिल्कुल। वो लेबर की सूरत में भी है, वो अपर क्लास भी है, वो आईटी सेक्टर में भी है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ थी कि जी वहाँ पर जो है ना ब्लू वर्सिटी का ऑफिस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल हम वहाँ पे ऑफिस ले चुके हैं और उसकी रेनोवेशंस पे काम जारी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले हम उसको ओपन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल का ऑफिस है, तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो है शुएब अख्तर साहब, वो वहाँ पे बैठा करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पूरे पाकिस्तान के कम्युनिटी को वो वहाँ से बैठ के जो है ना मुलाकात भी करेंगे और एज ए प्रोजेक्ट पार्टनर्स जो हैं वो डील भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सारी चीज़ों में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट हुई, चाहे वो यूएसए हुआ, चाहे वो यूके हुआ, चाहे वो यूरोपियन कोई कंट्री हुई, तो हम ज़रूर अपने इस ऑफिस को जो है ना ओपन करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना हम इन तमाम सेक्टर्स को जो है ना दुबई से बैठकर जो है ना हम डील करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ब्लू वर्सिटी के क्लाइंट है वो मोस्टली जो है ओवरसीज़ हैं। अगर ओवरसीज़ को वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज मिलेंगी और वो भी शुएब अख्तर साहब के साथ मिलेंगी, तो मेरे ख़्याल में ये जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ये सर बहुत अच्छा जो है स्टेप है। इंशाल्लाह जो है हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो मज़ीद सेटिस्फाई होंगे, उनको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। सर ब्लू वर्सिटी जिस लोकेशन के ऊपर बन रहा है, चक्री रोड के ऊपर, चक्री रोड के ऊपर इस टाइम आलमोस्ट पाकिस्तान के जो टॉप के रियल एस्टेट ब्रांड हैं वो सारे मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में वहाँ पे कंपटीशन का एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। तो इस कंपटीशन में आप ब्लू वर्सिटी को कहाँ देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि जी दाद दूँगा मैं नदीम साहब की, नईम साहब की और साद साहब की कि उनको इस चीज़ का बहुत एहसास था कि जब हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारे मद्दे मुकाबल बहुत से लोग आएंगे और प्रोजेक्ट को अपने अपने इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो मिशंस है, जो लैंड बाइंग है, उस पे हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं और अब हम कदम को मज़ीद आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है जी, हमारी अपनी टारगेट्स हैं, हमारी अपनी एक अचीवमेंट्स हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि
جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ اگر اپنے آپ کو جو لوگوں سے وعدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پورا کر لیں تو یہی بڑی بات ہوگی. کیونکہ ہم لوگ تو آپ سمجھ لیں کہ اب اس اسٹیج سے باہر نکل گئے جہاں ہمیں زمین کی ریکوائرمنٹس ہوگی. زمین الحمدللہ ہم نے اتنی پرچیز کر لی ہے کہ اس سٹی کو کوئی بنانے سے روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو باقی جو جہاں تک کمپٹیشنز ہے تو وہ تو ایسے بہت سے فیک سوسائٹیاں آتی ہیں, لوگوں سے پیسہ لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ہم موجود ہیں اور ٹاپ 10 میں سے ایسے کئی پروجیکٹس جو ہے نا وہاں موجود ہیں جنہوں نے کارکردگی دکھا کے ہی اپنے آگے والے آنے والے چیزوں کو سیلز کرنا ہے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. تو ہمارا الحمدللہ کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشنز نہیں ہے. ہمارا کمپٹیشن اپنے ساتھ ہی ہے کہ ہم جو آج کیا ہے اس سے بہتر کل کریں, جو کل کیا اس سے بہتر پرسوں کریں. تو ہم اس لیول پہ کام کر رہے ہیں جی. اور ہمیں ہیلپ چاہیے, ہمیں مدد چاہیے, اور وہ صرف ہمارے اللہ کی ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر ہم آج تک یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پروجیکٹ کو جس تیزی سے تکمیل کے مراحل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی کم ہونے منت نہیں ہے. اور دوسرا فیکٹر جو ہے جو ریئل اسٹیٹ برادری کا ہے, جتنا کو تعاون ان کا ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑھ کر ہمارا ان کے ساتھ ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے چل رہے ہیں انڈرسٹینڈ کر کے, تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کسی بھی پروجیکٹ میں موجود نہیں ہے. ہمارا اثاثہ ہے ریئل اسٹیٹ برادری جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ان کو لے کر ہم چل رہے ہیں وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں. اور میں اس بات کی ایک چیز کی اور بھی بات کروں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں کسی بھی لالچ میں یا کسی بھی چیزوں پر آ کے جب اپنی کسی بھی پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کو, تو اس میں سے بھی کئی میرے دوستوں نے کہا کہ یار ہم چیز تو کوئی اور اوپن کی ہوئی ہوتی ہے کہ یار یہ اچھی ہے یہ لے رہے ہیں, لیکن اگلا کلائنٹ ہم سے کہتا ہے کیا آپ بلو ورڈ سٹی ڈیل کر رہے ہیں؟ اگر بلو ورڈ سٹی ڈیل کر رہے ہیں تو بھائی جان ہمیں اس میں پلاٹ لے کے دیں نا. تو وہ پھر جو ہے نا وہ شرمندہ ہو کے بلو ورڈ سٹی کے ہی پلاٹ کو لے کے جاتا ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی, مینجمنٹ کی محنت, اور وہ ریئل اسٹیٹ برادری کے وہ لوگ جو اس پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دن رات جڑے ہوئے ہیں اور دن رات ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کی مرہون محنت ہے. بالکل سر, بالکل ایسے ہی ہے. ہم بھی جب سر وزٹ کرواتے ہیں کلائنٹ کو تو ہم 3-4 پروجیکٹ کا وزٹ کرواتے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹ کا, کیونکہ رستے میں جو بھی پروجیکٹ آتے ہیں تو الحمدللہ جو بلو ورڈ سٹی میں کام ہو چکا ہوا ہے تو کلائنٹ اس کو دیکھتے ہوئے ان کی پہلی چوائس جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی ہوتی ہے. اس میں تو بالکل سر کوئی شک نہیں ہے. اور میں اپنے تمام ویورز کو کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ بلو ورڈ سٹی کو وزٹ ضرور کریں. بلو ورڈ سٹی کی لوکیشن, بلو ورڈ سٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے, بڑا بہترین انفراسٹرکچر ہے, آپ اس کو ضرور وزٹ کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی بھی چوائس جو ہے بلو ورڈ سٹی ہوگی. بلو ورڈ سٹی کو سر ہم ڈے فرسٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. ہمارا آفس بھی بلو ورڈ سٹی کے سائٹ پہ موجود ہے. ہماری پرفارمنس سے بلو ورڈ سٹی مینجمنٹ جو ہے کس حد تک مطمئن ہے, یہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہمارے کسی کلائنٹ کی طرف سے کوئی بلو ورڈ سٹی مینجمنٹ تک جو ہے کوئی کمپلین پہنچی ہو, یہ بھی ہمارا جو ہے ہینڈل بتائیں. دیکھیں میں اس انٹرویو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بارہ جو ہے نا اس بات کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا رہا ہوں. تو بلو ورڈ سٹی نے ہمیشہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جن کا فوکس صرف کام کرنا ہے اور اپنے کلائنٹ کو بہترین سروس پرووائڈ کرنا ہے. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جی آپ لوگوں کو ہم نے جو ہے وہاں پہ آفس بھی دیے سائٹ پہ, جی سر, اور اس کی وجہ سے آپ لوگ بہترین انداز میں کام بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو وہ بلو ورڈ سٹی کا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں. اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام ان کے مقام میں اضافہ ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے کہ جی جو لوگ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور خصوصاً بلو ورڈ سٹی کے ساتھ, تو وہ اگر کلائنٹ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں تو پوری ایک چین ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے. تو آپ کی یوٹیوب اور آپ کے جو انٹرویوز ہیں جو آپ لوگ سائٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری پروموشن ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. تو بالکل ہم آپ تمام آپ کی ٹیم کو بھی سراہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے جو بیک بون ہے اس ٹیم کا بھی آپ حصہ ہیں. تو بیسٹ آف لک فار یو اور یور ٹیمس. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ڈیٹیل آنسر کیا آپ نے, تھینک یو ویری مچ.
ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। इंशाल्लाह ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से तमाम तर अपडेट जो है आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।